الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد۔ آج کے درس میں پہلی تاریخ ہے رمضان شریف کی، تو رمضان کے بارے میں بتانا ہے کہ رمضان شریف ہماری کیسی تربیت کرتا ہے، کیسی تربیت چاہتا ہے۔ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، یاد رکھیں۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح رمضان تربیت چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو تقوی سکھاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی حاصل کرو۔ روزے تمہارے اوپر فرض اس لیے ہیں کہ تقوی حاصل کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی تہجد پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقوی قرآن کی تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی نام ہے ہر حرام سے بچنا، ہر حرام کردار سے بچنا۔ وہ حرام جس طرح کا بھی ہو اس سے بچنا، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا، اپنی زبان کو حرام سے بچانا، اپنے کانوں کو حرام سے بچانا، اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے متقی آدمی کے لیے بڑے بڑے وعدے بھی کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اس کو مصیبتوں سے نکالے گا، اللہ اس کو رزق میں فراوانی فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت تقوی کی برکت سے کر رہا ہے، اور بہت سے فوائد ہیں۔ اور اسی طرح رمضان شریف ہماری تربیت یہ بھی کرتا ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت دیتا ہے ہمیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام وصام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، صغیرے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑی ترغیب دیتا ہے یہ رمضان شریف کہ آ جاؤ۔ اور رات کے وقت میں آوازیں آتی ہیں کہ یا باغی الشر اقصر، اپنے آپ کو بچاؤ، وہ بدکارو، وہ بد انسانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہوں سے دوری کا بھی درس دیتا ہے نا رمضان شریف، کہ بچ جاؤ اپنے آپ، بچاؤ اپنے آپ کو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے یہ۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ آوازیں ہر رات آتی رہتی ہیں۔ ارے گناہگاروں، شراب پینے والوں، بدکاری کرنے والوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے والوں، رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ہر رات آواز آتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح خواہشات پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے اس رمضان شریف کے مہینے میں، کہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے آدمی۔ کہتا ہے یار مجھے روزہ ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا فَإِنْ صَابَكَ أَحَدٌ وَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر تجھے کوئی گالی دیتا ہے یا اسی طرح کی کوئی اور غلط بات کرتا ہے، یا جہالت کے الفاظ یا جہالت کی باتیں یا جہالت کا معاملہ تمہارے ساتھ کرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تم کہہ دیا کرو انی صائمن، بھائی مجھے روزہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بہت بڑی یہ تربیت دے رہا ہے ہمیں۔ اور اسی طرح یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ حضور بہت پہلے بھی سخی تھے، لیکن رمضان شریف میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس من الریح المرسلہ، طوفانی ہوا سے بھی زیادہ حضور سخی بن جاتے۔ سخی تو ویسے بھی تھے اور سخاوت کرتے۔ رمضان شریف میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، غریبوں کا اور مسکینوں کا اور پڑوسیوں کا اور اپنوں کا خاص خیال رکھا جائے، ان کو کبھی بھی ہم نہ بلائیں۔ اسی کے اندر ہی جذبہ اخوت بھی ہے، وحدت بھی ہے۔ آپس میں جب ہمدردی ایک دوسرے کے کریں گے تو آپس میں یعنی وحدت بھی ہوگی، اخوت بھی ہوگی، اور معاشرتی امن امان بھی ہوگا۔
ایک دوسرے کے ہمدردی سے معاشرتی امن و امان بھی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا یرفث، کوئی بھی آدمی جب صبح کرتا ہے روزے کی حالت میں اور وہ گندی باتیں نہیں کرتا، غلط باتیں نہیں کرتا، فإن امرؤ شاتمہ او قائلہ، کوئی آدمی اس کو گالی دیتا ہے یا کوئی الفاظ کچھ کہہ دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے انی صائمن، بھائی مجھے تو روزہ ہے، امن رہے گا نا؟ امن رہے گا نا؟ یقین رہے گا۔ آپس میں لڑیں گے تو امن نہیں ہوگا، اور ایک طرف سے خاموشی ہوگی تو امن ہی ہو جائے گا۔ آج بدامنی اسی وجہ سے ہے کہ ایک آدمی بولتا ہے دوسرا آدمی 10 الفاظ بول دیتا ہے، یہ ایسے شریعت میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ایک نفل پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب دے دیتا ہے اس کو۔ یہ رمضان شریف میں صرف ہے، یہ صرف رمضان میں ہے کہ ایک نفل پڑھو اور کس کا ثواب؟ فرض کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرض پڑھو تو 70 فرائض کا ثواب مل رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں شوق ہونا چاہیے رمضان شریف کا شوق، اور اس لیے کہ رمضان شریف ہمیں بہترین تربیت کرتا ہے، جیسے ماں باپ تربیت کرتے ہیں اسی طرح رمضان بھی تربیت کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔